ایک ماں کے نام۔ کسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ایک اکیلی جانے کتنے گھروں صاف کر کے اپنے بچوں کے لیے کھانا اور پڑھائی کا خرچہ اکٹھا کرتی، کتنے لوگوں کی ڈانٹ برداشت کرتی، کتنی بیگمات اسے دیر سے آنے پر ڈانٹتی، لیکن وہ چپ چاپ اپنے آنسوؤں کو پی جاتی۔ بیگمات کے پرانے کپڑوں سے عیدیں مناتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، بیٹا جوان ہو گیا، اچھی نوکری مل گئی، دولت کی ریل پیل ہو گئی، بیٹے کی شادی اونچے گھر میں ہو گئی۔ جو گھر بڑا ہوتا گیا، بیٹا ماں سے دور ہوتا گیا۔ بیٹے کی زندگی تو اکثر بدل گئی، لیکن نہ بدلی بیچاری ماں کی زندگی۔ پہلے وہ دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اب بیٹے کے گھر میں صفائی ستھرائی اس کی ذمہ داری تھی۔ سارا دن کام، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی، کچن کے برتن، سب ماں کی ذمہ داری تھی۔ گھر کے کونے میں گھر کے کباڑ کے ساتھ ماں کی ٹوٹی چارپائی اور پرانا کمبل تھا۔ ماں کے لیے بیٹا کبھی ماں کے پاس آتا تو ماضی کی غریبی اور کمپسری کے طعنے دینے۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ پھٹا کمبل بوڑھی ماں کو سردی سے بچا نہیں پاتا تھا۔ وہ سوچتی کہ بیٹے سے کہوں، بیٹا مجھے نیا کمبل لا دو۔ جانے کتنی مرتبہ وہ یہ سوچ کر دروازے سے واپس لوٹ آتی، پتہ نہیں میرے بیٹا پریشان نہ ہو، اس پر بوجھ نہ پڑے، مگر بلا کی سردی نے ایک دن اسے مجبور کر دیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آخر کہہ ہی ڈالا، بیٹا سردی بہت ہے اور میں بوڑھی ہوں، پھٹا کمبل سردی نہیں روکتا، مجھے نیا کمبل لے دو۔ بیٹا بس پھر جیسے بیٹا تو لڑائی کے انتظار میں ہی تھا، بیگم سے مخاطب ہوا، دیکھو میری ماں کو کتنا خیال ہے ہمارا، تیری شال پچھلی سردیوں والی ہے، بیٹے کی جرسی اور سویٹر لینا بھی، میرے لیے اپر لینا ہے، ہم لوگ باہر جاتے ہیں، یہ گھر میں رہتی ہیں، امی گزارا کرو، ابھی حالات نہیں ہیں، آپ کو نیا کمبل لے کر دیا جائے، گزارا کرو، اگلی سردی میں لے دوں گا۔ ماں چپ چاپ چلی گئی اور پرانے کمبل اور ٹوٹی چارپائی پر لیٹ گئی۔ سردی نے بوڑھی ماں پر ایسا حملہ کیا کہ وہ ٹھٹرتی کانپتی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ساری زندگی دکھوں سے لڑنے والی سردی سے نہ لڑ پائی اور زندگی کی بازی ہار گئی۔ صبح جب بیٹے کو علم ہوا تو اس نے جیسے خزانے کھول لیے، لاکھوں کا خرچہ کیا۔ لوگ عش کر اٹھے کہ دیکھو کتنی محبت کرتا ہے بیٹا ماں سے، مرنے کے بعد بھی لاکھوں کا خرچہ کیا ہے۔ پلیز پلیز زندہ باپ کی قدر کیجیے۔ اگر آپ کو میری تحریر پسند آئی تو کامنٹ ضرور کیجیے اور اگر کوئی غلطی ہو تو میری اصلاح کیجیے۔